السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دل بڑا بوجھل ہے اور یقین جانیے کہ معاشرے کی حالت دیکھ کے سر شرم سے جھک رہا ہے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد پھر یہی سوچ دماغ میں گردش کرتی ہے کہ کہیں بھی تو کیا کہیں۔ کیا خوب کہا کسی شاعر نے کہ احساس مر نہ جائیں تو انسان کے لیے کافی ہے ایک راہ کی ٹھوکر لگی ہوئی۔ راہ میں چلتے اگر ایک بار آپ کو ٹھوکر لگتی ہے تو یقیناً اسی راستے پہ چل کے آپ اگلی بار بہت ہی احتیاط سے قدم اٹھاتے ہیں، بہت ہی احتیاط سے قدم رکھتے ہیں۔ لیکن شاید ہمارے احساس مر چکے ہیں اور اسی لیے ہم معاشرے میں ایسے بھیانک قسم کے واقعات، سانحات جو دل کو دکھاتے ہیں، ہمیں شرمسار کرتے ہیں بحیثیت ایک انسان اور بحیثیت ایک مسلمان، اور پھر بالخصوص بحیثیت ایک پاکستانی، کیونکہ ہم پاکستانی مشرقی اقدار کے پاسدار ہیں، ہم رسول ہاشمی کی قوم ہیں، امت محمدیہ ہیں، اور معاشرے کی جو حالت ہم بس اوقات دیکھ کے گھن سی ہوتی ہے، بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، بڑی اذیت ناک ہوتی ہے۔ اس تمہید کے بعد میں اصل بات پہ آتا ہوں کہ کچھ دن قبل لاہور میں ایک دل خراش واقعہ ہم سب نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا ایک لڑکی کو اٹھائے کسی ہاسپٹل میں چھوڑنے جا رہا ہے۔ واللہ بہت دکھ ہوا، بہت شرم آئی اپنی تربیت پہ اور اپنی نئی نسل پہ، وہی نسل جسے اقبال نے قوم کے لیے معمار قرار دیا تھا، وہی نسل جس نے مستقبل میں ہماری تقدیر کے فیصلے کرنے تھے، وہی نسل آج کس طرف گامزن ہے۔ دیکھ کے انسان کو دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ یکدم نہیں ہوتا۔ شاید اسی پرورش میں وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، اور شاید من حیث القوم، من حیث المعاشرہ، اور معاشرے کے ایک فرد ہونے کے ناطے، معاشرے کے ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے، ہم پورا معاشرہ، والدین، اساتذہ کرام، ہم معاشرے کے تمام افراد ایسے واقعات کے برابر کے ذمہ دار ہیں، اور ہم ہی پرورش کرتے ہیں، اور پھر ہم ہی ان حادثات کو دیکھ کے بے حس بھی ہو جاتے ہیں۔ المیہ تو یہ ہے کہ اگر ایک بار ایسا واقعہ رونما ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط کریں، اگلی بار ایسے واقعات ہمیں دیکھنے کو نہ ملیں۔ لیکن نہ جانے کس قدر ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہیں پہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتے ہیں، ہم دیکھ کے ایک دو دن مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر خاموش ہو جاتے ہیں، اگلے واقعے کا انتظار کرتے ہیں، تب تک اگلا واقعہ رونما ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر افسوس، ندامت، مذمت۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ شاید ہمارے یہ الفاظ بن چکے ہیں کہ جی فلاں نے بہت مذمت کی، بہت ہی افسوسناک واقعہ رونما ہوا، لیکن اس کے بعد کبھی بھی من حیث القوم ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس واقعے کے رونما ہونے کے اسباب کیا تھے، اور کبھی بھی ہم نے یہ تکلیف نہیں کی کہ اس کا سد باب کیسے ممکن ہے۔ صرف یہ نہیں، یعنی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں ایک عجب سا سما ہے
کہیں پہ کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کے پس منظر اور پیش منظر کو نہیں دیکھتے، اس کے اسباب اور سدباب کو نہیں سوچتے، وقتی طور پر کہتے ہیں کہ یار بہت افسوسناک واقعہ رونما ہوا، بہت تکلیف ہوئی، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اگر کہیں کسی بارڈر پہ ہمارے ملک دشمن ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں، تب بھی ہمارا یہی کہنا ہوتا ہے کہ جی انتہائی افسوسناک واقعہ تھا، انتہائی فلاں نے اس کی مذمت کی، صدر مملکت نے مذمت کی، وزیر اعظم نے مذمت کی، اور چیف جسٹس نے مذمت کی، لیکن اس مذمت سے آگے ہم نکلنے کی کوشش شاید نہیں کرتے۔ اور اگر ہم حقیقت میں کرتے ہوتے تو بار بار ہمیں یہ ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، بار بار ہمیں ایسے حادثات، ایسے سانحات اور ایسے دلخراش اور افسوسناک واقعات دیکھنے کو نہ ملتے۔ اگر ایسے واقعات کے اسباب میں ہم جائیں تو جانے کتنے سارے اسباب ہیں۔ سب سے پہلے تو ارشاد خداوندی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم جہنم کی آگ سے بچانے کی بھی کوشش نہیں کرتے، لیکن ساتھ میں ہم دنیا میں جو شرمندگی کی آگ ہوتی ہے، دنیا میں جو آگ ہمارے خاندان کے اوپر لگتی ہے، دنیا میں جو قیامت ہمارے خاندان پہ گزرتی ہے، اس سے بھی بچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں تو حکم تھا کہ اگلی دنیا میں جو آگ ہے، جو مستقل طور پہ عذاب بنے گی، اس سے اپنے بچوں کو بچائیں، لیکن ہم اس کی تو بالکل ہی فکر نہیں ہے، لیکن اپنی دنیا میں جو آگ لگتی ہے اس آگ کی بھی فکر نہیں کرتے۔ والدین اس میں برابر کے ذمہ دار ہیں۔ بچوں کو ایسا لاڈ اور پیار ہم دے دیتے ہیں، بچوں کی ایسی تربیت ہم کرتے ہیں کہ وہی بچے جنہیں ہم بڑے دکھ اور درد اور تکلیف کے ساتھ بڑھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، انہیں بڑا بنانے کی سوچ لے کے ان کے اوپر محنت کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی ان کی تربیت کے اوپر ہم فوکس نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بچہ کیا کر رہا ہے، بچی کیا کر رہی ہے، اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اس کے تعلقات کیسے ہیں، اس کا رہن سہن کیسا ہے۔ ایک روشن خیالی کا ایک ایسا جنون ہمارے اوپر سوار ہوا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل شتر بے مہار، اس کو کلیتاً چھوٹ دے دیتے ہیں، اور پھر وہی بچے جن کے اوپر ہم سالوں محنت کرتے ہیں وہی ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔ ابھی یہ جو واقعہ لے لیں آپ، نہ جانے ان والدین کے اوپر کیا گزری ہوگی، یقین جانیے یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ صرف ایک بچہ اور ایک بچی کی غلطی نہیں تھی، یہ ہم پورے معاشرے کے اوپر ایک دبا لگ گیا۔ وہ والدین اس بچی کے یا اس بچے کے آج کس کیفیت میں ہوں گے یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ان کے بہن بھائی کس کیفیت میں ہوں گے یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ان کے فیملی ممبرز، ان کے خاندان کے لوگ، ان کے آس پاس کے عزیز و اقارب، دوست احباب کس اذیت سے گزر رہے ہوں گے یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک کو ہم اپنے لیے عبرت سمجھ کے اگلے کا سدباب کریں، لیکن ایسا بھی نہیں ہو رہا۔ دکھ مجھے یہاں پہ ہو رہا ہے۔ پھر والدین کے بعد جب بچوں کو وہ اساتذہ اور ٹیچرز کے سہارے اسکول میں، مدارس میں یا کالجز میں یا یونیورسٹیز میں یا ہاسٹلز میں بھیجتے ہیں، تو پھر وہاں پہ بھی خود ان سے غافل بھی ہو جاتے ہیں اور دوسروں کے سہاروں پہ بچوں کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اور وہ دوسرے جن کو قوم اپنا مسیحا سمجھتی ہے وہ بھی تربیت میں اپنا وہ کردار جو ادا کرنا چاہیے تھا وہ ادا نہیں کر پا رہے۔ پھر اس کے بعد معاشرے میں جو اخلاقی زوال ہے وہ اس قدر بڑھ گیا ہے، تو اب تو دیکھیے حیرت ہوتی ہے کہ خواتین پلے کارڈ اٹھا کے ہمارے بڑے بڑے شہروں میں
سڑکوں پہ نکل آتی ہیں، میرا جسم میری مرضی، اور ہم جب ایسی چیزوں کے خلاف بولتے ہیں یا لکھتے ہیں تو لوگ تانے دیتے ہیں کہ یار تمہارا کیا لینا دینا، اس کا جسم اس کی مرضی۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو کہتے ہیں کہ یہ ہماری خود ارادیت اور ہماری خود مختاری، ہماری آزادی کے اوپر قدغن لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم جب ایسے مواقع پہ بولتے ہیں تو یہی نتائج ہمارے سامنے ہوتے ہیں، یہی بھیانک نتائج ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تبھی وہاں پہ ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، والدین سے بھی کہتے ہیں، معاشرے کے افراد سے بھی کہتے ہیں کہ خدا را اپنے آپ کو بچائیں، نتیجہ اس کا بہت بھیانک ہوگا۔ لیکن تب شاید کوئی سوچتا نہیں ہے، کوئی سمجھتا نہیں ہے۔ میں اس واقعے کی مذمت کے ساتھ ساتھ پورے معاشرے کو، والدین کو، اساتذہ کو، نوجوان بچوں کو، بچیوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو یہی میسج دوں گا کہ وقتی طور جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے نتائج سے شاید بے خبر رہتے ہیں، ان نتائج کو ہم مد نظر نہیں رکھتے، اور پھر جو بھیانک نتائج نکلتے ہیں ہم تو چلے جاتے ہیں دنیا سے، لیکن جو ایک داغ اور ایک دبا ہم اپنے اپنی عزت پہ لگا دیتے ہیں، اپنے والدین کی عزت پہ لگا دیتے ہیں، اپنے خاندان کی عزت پہ لگا دیتے ہیں، یقین جانیے کہ صدیوں تک وہ داغ دھلتا نہیں ہے۔ تو اس لیے معاشرے کے افراد ہوں، معاشرے میں بااثر شخصیات ہوں، والدین ہوں، اساتذہ ہوں، ہر ایک فرد کی اس میں ذمہ داری ہے کہ اپنا کردار ادا کریں۔ اس لیے کہ اگر آج ہم خاموش رہتے ہیں تو کل خدا نخواستہ آج جو آگ دوسرے گھر میں لگ جاتی ہے، وہ آگ کل ہمارے گھر بھی اس کے لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ایسے واقعات مزید رونما ہوں، ہمیں چاہیے کہ ایک واقع اگر ہو گیا تو اس کے اوپر سوچیں، اس کے اسباب سوچیں، ان کے سدباب کے لیے غور کریں، فکر کریں اور اپنا کردار ادا کریں۔